اور 200 شہر. اس میں آبادی کی جو لمٹ ہے اس کو لگا کے یہ جو سینسس بھی استعمال کرتا ہے بائیفرکیشن. اور کسی قسم کا جو نظام ہے وہ صفائی کا موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف شروع ہوا بلکہ اس وقت یہ منصوبہ پنجاب کی ہر گلی، ہر بازار، ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ، ہر یونین کونسل، ہر تحصیل، ہر ڈویژن تک پہنچ چکا ہے. اور 13 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں، شہروں کے رہنے والے ہیں، آپ ساری ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور جس قسم کا یہ منصوبہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیجیٹائزیشن کی مثال ہے. آپ لوگ ضرور ان کے ڈیجیٹل سینٹر میں جائیں اور آپ دیکھیں ہر صفائی کرنے والا، ہر گاڑی، ہر ٹرانسفر اسٹیشن، ہر کنٹینر، ہر ڈسپوزل سائٹس، اور اب جو ہم فردر آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ ڈیجیٹلی میپڈ، ڈیجیٹلی ٹریسڈ اور ڈیجیٹلی ٹریکڈ ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 250 بلین کی سرکولر اکانومی جنریٹ کرتا ہے. تو اس پورے تفصیل کا جانے کا مقصد ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آج اگر مریم نواز شریف صاحبہ ستھرا پنجاب کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی گلیاں صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے شہر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی دیہات صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے گاؤں صاف کرا رہی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ 13 کروڑ عوام کا ہے. مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ پنجاب کے شہری کے سینٹرک ہے. عوام اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. ان کا ہر فیصلہ، ان کے جو منصوبہ بندی ہے اس میں پنجاب کی عوام، پنجاب کے شہری، پنجاب کی خواتین، پنجاب کے بزرگ، پنجاب کی یوتھ، پنجاب کے نوجوان، ان کا اس فیصلہ سازی کا محور ہوتے ہیں. اور ستھرا پنجاب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو آج اگر آپ کی صفائی ہو رہی ہے اور اگر آج آپ کے گھر صاف ہو رہے ہیں تو بطور شہری آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت صفائی کرتی رہے اور شہری کوڑا ڈالتے رہے. یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہوگا اور اس میں رسپانسبلٹی حکومت نے اپنی پوری کی ہے. پورا نظام دیا ہے، پورا انفراسٹرکچر دیا ہے، پوری ٹیکنالوجی دی ہے. اب اس میں جو عوام کا فرض ہے وہ عوام نے پورا کرنا ہے. ایک وقت ہے کوڑا پھینکنے کا، ایک جگہ ہے کوڑا رکھنے کی، ایک جگہ ہے ٹرانسفر اسٹیشن کی، ایک جگہ ہے جہاں سے ڈسپوزل ہونا ہے، اور آپ نے اپنے کوڑے کو کس جگہ، کس وقت، کس طرح پھینکنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ اب ہم جس فیز میں ستھرا پنجاب کے انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ پینلٹیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں. کوڑا پھیلانے کے ضوابط کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کوڑے کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، کس ٹائم پہ پھینکنا ہے، کچرا نہیں پھینکنا. گاڑیوں سے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کوڑا جس طرح پتہ نہیں کیا نظام ہے جو اس کو اٹھائے گا. تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے اس میں اب، کیونکہ حکومت نے اپنی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کر لی. اسی طرح میں اب آؤں گی جو ٹریفک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کے اوپر یہ ضرور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ستھرا پنجاب بات مکمل کرنے سے پہلے کہ 150 بلین کا یہ منصوبہ فرسٹ فیز کا مکمل ہو گیا ہے. سیکنڈ فیز میں ہم اس کی کریکشن فیز میں جا رہے ہیں جس میں مزید ہیومن ریسورس اور مشینری کو ایڈ کر رہے ہیں. اور جو اس وقت فیز سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ویسٹ ٹو ویلیو کا، کہ جب آپ کی ڈمپنگ سائٹ ٹرانسفر اسٹیشن سے یہ انسنریٹرز لگا کر اس کی ڈسپوزل اور اس کا پورا کہ یہ ویلیو، پوری دنیا اپنے ویسٹ سے ویلیو جنریٹ کرتی ہے، الیکٹرسٹی بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ پاکستان میں ویسٹ ٹو ویلیو کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. اور ہم ڈمپنگ اور لینڈ فل سائٹس اس وقت 2 پنجاب کی کنسٹرکشن فیز میں ہیں، وہ اس ADP کا اسکیم تھا. انسنریٹر، ریسائکلنگ پلانٹس اور اس کے بعد کمپوسٹنگ اور جو بایو گیس ہے اور الیکٹرسٹی ہے اس کی طرف ہم یہ نظام کو اس 3rd فیز میں لے کر جا رہے ہیں.
اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی آج کل جو بات ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر حکومت انفورسمنٹ کر سکتی ہے, قانون بنا سکتی ہے, قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے, جرمانے میں اضافہ کر سکتی ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کرتی ہے. آپ نے اگر ہیلمٹ پہننا ہے تو اس سے مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننی ہے, سپیڈ کی لمٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے, پوری دنیا میں جرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھیں وہ خاتون جس کا ہر فیصلہ میں نے آپ کو کہا کہ عوام کی ہمدردی, عوام کی فلاح, عوام کی بہتری کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہے, وہ اگر پینلائز کر رہی ہے تو وہ ماں ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری کے لیے. وہ بہن ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری, آپ کی زندگی اور آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے. تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہیں, اگر وہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہیں تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب خود بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ لوگوں نے آج ہیلمٹ کافی حد تک پہنے ہوئے ہیں. اس سے لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں, اپنی زندگی بچا رہے ہیں. اور پرسوں میں جا رہی تھی, مطلب موٹر بائک پہ 2 شیشے لازمی قرار دے دیے گئے ہیں جو مسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے لیفٹ مڑنا ہے یا اگر آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو آپ دیکھ کے مڑیں کیونکہ پیچھے گاڑیاں ہیں. اور میں خود پرسوں جا رہی تھی تو موٹر بائک مطلب گاڑی تھی نہر کے اوپر, آگے 2 گاڑیوں کے آگے موٹر بائک لیفٹ ٹرن کر لیا فوراً رائٹ لین سے, تو گاڑیوں کو بریک لگانی پڑی اور سب گاڑیاں آپس میں لگی. ایک غلطی جو ہے وہ کسی کی اور کی انسانی جان لے سکتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. ان کو بہت دکھ ہوا, اس کے اوپر سرزنش ہوئی کہ بچوں کو ہتھکڑیاں لگائیں, اس کو انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. لیکن قانون عمل میں آئے گا, قانون کی انفورسمنٹ ہوگی. اگر کوئی بچہ والد اپنی گاڑی کسی کم عمر بچے کو دیتا ہے تو یہ اس والد کی غلطی ہے. کتنے کیسز, کتنے ایکسیڈنٹس, کم عمر بچے لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلاتے ہیں, کتنی جانیں ہم نے دیکھی 2-3 سالوں میں, اتنے اندھوناک افسوسناک واقعات ہوئے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس پہ پینلٹی والدین پہ بھی ڈالی گئی ہے, سزا والدین کو بھی دی گئی ہے, کیونکہ جب آپ کا گھر میں بچہ موٹر بائک یا گاڑی لے کر نکلے گا, یہ والد کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کم عمر ہے, اس کو اجازت نہیں ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, تو وہ گاڑی یا موٹر بائک یا کوئی بھی وہیکل چلا نہیں سکتا. یہاں اسکول وینز بچے چلا رہے ہیں, چنچی رکشے اسکولز کو جو اسکولز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ بچے چلا رہے ہیں. یہ جان لیوا ہے. اور اب ایک قانون کے اوپر عمل درآمد ہے, اور یہ قانون مریم نواز شریف صاحبہ نے, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ وزیر اعلیٰ جس کا ہر فیصلہ آپ کی بہتری کے لیے, یہ ان کا قانون اور ان کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر خدا نخواستہ کسی بھی حادثے میں کوئی جان نہ جائے, جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ قانون کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریفک ایسوسی ایشن والے پریس ٹاک کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, اس قانون کو واپس لیا جائے, اور جو انوائرمنٹل اسموگ کا قانون ہے جو گاڑیوں اور موٹر بائک کے دھوئیں کو چیک کر رہا ہے وہ بھی واپس لیا جائے. اس کے واپس لینے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. صحت کس کے اثر ہوگا؟ عوام کی. اگر آج ایک کالا دھواں موٹر بائک چھوڑتا ہے تو اس کا اثر اس جگہ کے, اگر ایک بندہ چھوڑ رہا ہے تو 1000 بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی یا ایک ٹرک یا ایک بس یا ایک وین کالا دھواں چھوڑتی ہے تو وہاں ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہم نے اسموگ میں دیکھا اور دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. اور اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی کی غلطی یا کسی بھی قسم قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگوں کی حادثے کی جان جاتی ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ لوگ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک قانون اس وقت نافذ ہو چکا ہے اور اس کی عمل درآمد شروع ہو گئی ہے, اور چیف منسٹر اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کریے, اسی طرح جس طرح 2000
کا ریکارڈ توڑا گیا 4 دن میں فیصلوں کا قبضے کا. کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی جو زیادتی ہے وہ ہو لوگوں کے ساتھ. ان کی زمین ہے, اس پہ قبضے ہیں, اس کے سالوں سال لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے تھے, نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, فیصلے نہیں ہوتے تھے. تو یہ پورا نظام جو لایا جا رہا ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے لایا جا رہا ہے. جس طرح وہ نظام عوام کی بہتری کے لیے, تو یہ نظام بھی عوام کی بہتری کے لیے, اور اس پر عمل درآمد کرنا ہم سب کا اور شہریوں کا فرض ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 4 لاکھ چلان ہوئے جب سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور 34,000 جو وہیکلز ہیں وہ بار بار وارننگ کے, بار بار چلان کے, اور جب لمٹ ختم ہو گئی تو اس کو امپاؤنڈ کیا گیا ان کو. مطلب انہوں نے اپنی حرکت کو بدلا نہیں ہے جب تک گاڑی کو بند نہیں کر دیا گیا. تو شور مچتا ہے جب گاڑی بند ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے. اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ قانون کی عمل درآمد نہ کرانا بھی ہم نے عادت ڈالی ہے, اس عادت کو کریکٹ کرانا بھی ہمارا فرض ہے کہ آپ ایکشن سے پہلے اویئرنیس ریزنگ کریں, آگاہی کریں, انگیج کریں, اور اس کے بعد یہ ایکشنز لیں. اور صرف قانون جو ہے اس کو عمل درآمد کرنا جو ہے وہ عوام کا فرض ہے. اسی طرح یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں اب کرنے لگی ہوں, ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن جاری ہے ڈرگز کے اوپر, اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب خود نگرانی کر رہی ہے. ہر ہفتے ڈرگز کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے. آر پی اوز, ڈی پی اوز, ڈی سیز, کمشنرز, اے سیز, پولیس کا پورا عملہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پچھلے سال ایک اینٹی نارکوٹکس فورس بنائی ہے, ایک اینٹی نارکوٹکس 2025 ایکٹ بنایا ہے. اور میں آپ کو اس کا ایک فیز 1 ہے, اس کا ایک فیز 2 ہے. جو فیز 1 ہے اس میں 9 سینٹرز جو ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے ڈویژن وائز وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ وائز 32 اسٹیشنز جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں, اور اس نے جون تک مکمل ہونا ہے. اور یہ ایک ایسی لعنت ہے منشیات کی جو معاشرے تو تباہ کرتی ہے, جو نسلیں تباہ کر دیتی ہیں. اور یہ دوبارہ اس ماں نے اس کا نوٹس لیا ہے, اس بہن نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ نسلیں کام پہ لگنی چاہیے, یہ نسلیں تباہ نہیں ہونی چاہیے. اور جس گھر میں ایک بھی ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے, ایک بھی, اس گھر کا, اس محلے کا, اس پورے معاشرے کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو نارکوٹکس والا جو ڈرگ ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہے. آپ کی جو یہ میں بات ضرور بار بار دہرانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے گھروں تک منشیات بیچی جاتی تھی. اسمگلرز, پیڈلرز, پروڈیوسرز جو اس کو اسمگل کرتے ہیں ود ان پاکستان اینڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, ان کا ایک اتنا مربوط, ایک مضبوط نظام موجود تھا, لیکن اسٹیٹ کا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آرگنائزڈ اور مربوط نظام موجود نہیں تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نارکوٹکس فورس کے بننے سے, ایک قانون آنے سے, اور اس کی ذمہ داری لگنے سے, اور اس کی نگرانی ہونے سے وہ نسلیں, وہ بچے, نوجوان بچے بچائے جا رہے ہیں. جو کہ اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک وسل بلوئنگ کا ایک پورا نظام اس کے اندر موجود ہے. 1012 ایک ہیلپ لائن موجود ہے کہ آپ اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, اپنے شہر میں, اپنی ڈسٹرکٹ میں, اپنی تحصیل میں, کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی خبر ہو کہ یہاں کوئی بھی منشیات کی فروخت کر رہا ہے یا منشیات میں ملوث ہے, یا پیرنٹس کے لیے گیا. اور اس کا سب سے بڑا صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے یہ قانون بنا 13.2 ٹن منشیات کانفسکیٹ کی گئی. اور یہ ٹارگٹ کیا تھا؟ انسٹیٹیوشنز, کالجز, اسکولز, یونیورسٹیز, جہاں سے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑا گیا, جہاں سے لوگوں کو پکڑا گیا, فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا. اور یہ تمام ہمارے بچوں کے جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ پورا جو نیکسس پکڑا گیا ہے اور اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ اسکولوں اور یونیورسٹیز اور کالجوں کے اندر یہ ڈائریکٹ جا رہی تھی. اور اب اس کو CCD کے حوالے کیا گیا ہے. آر پی اوز, ڈی پی اوز, پولیس,
محلے کے اندر وہ پورا میپنگ کی گئی ہے اور جو پکڑے گئے ہیں لوگ جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے ان کے ذریعے انفارمیشن لے کر ان پیڈلرز اور ان اسمگلرز تک پہنچا گیا ہے اور اس کے اندر ان کو بہت بڑے بڑے اسمگلرز اور پیڈلرز جو ہیں وہ پورے پنجاب سے پکڑے گئے ہیں. ان کے اوپر فائن ہوا ہے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور وہ اس کے اوپر اندر نظام جو ہے وہ پورا اس وقت جاری ہے. یہ میں انفارمیشن سمری کی ابھی تک کے جو آپریشن کی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی. 156 FIRs کاٹی گئی ہیں اور اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اریسٹڈ ہے اور اریسٹڈ بھی ہیں اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہے اور سزائیں بھی ہیں جو وہ دے دی گئے. اور ساتھ ساتھ پکڑنے کے ساتھ ساتھ ڈرگ تو پکڑی جاتی ہے, اتنا اسلحہ پکڑا گیا ان کے پاس, ڈرگ پیڈلرز اور اسمگلرز کے پاس جو اسلحہ ہے اس کی تو مثال ملتی نہیں جو پکڑے گئے ہیں. مطلب پوائنٹ بلینک فائرنگ ہوئی ہے جب ایکشن ہوا اور پورا آن سلاٹ ہوا. تو یہ جو مریم نواز شریف, میں سمجھتی ہوں کہ یہ احسان ہے ان کا کہ کس قسم کا جو کریک ڈاؤن ڈرگس کے اوپر اس وقت جاری ہے. اور میں اس میں پولیس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, CCD کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا ویژن دیا, اس کی پالیسی دی, اس کا قانون بنانے کی ڈائریکشن دی اور اب اس کے اوپر جو ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن ہے وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے. اور اس میں دوبارہ معاشرے کی بہت بڑی رسپانسبلٹی, ہم میں سے ہی وہ ڈرگ پیڈلرز ہیں. مطلب ادھر ہمیں پتہ ہوتا ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, جو بچے بیچارے, ہم بچوں کو نہیں کچھ کر سکتے جو ڈرگ جو بیچارے اس مرض میں ملوث ہو گئے, ان کے بھی ہم ریہیب سینٹرز بنانے جا رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر صحت مند کر کے ریہیبلیٹیشن, یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن وہ اتنی فیس چارج کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اس ڈرگ کے آن سلاٹ کے ساتھ ساتھ, کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو بچے بیچارے جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کی ریہیبلیٹیشن کو, اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز پورے پنجاب میں بنانے کا جو پلان ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. تو یہ اسی ماں کی طرح مریم نواز شریف صاحبہ سوچ رہی ہیں جب وہ اس پہ بات کام کری جس کے گھر میں یہ بیماری ہے, جس کے گھر میں, اس کے محلے میں یہ لعنت ہے. تو اس میں میڈیا کا بہت بہت بڑا کردار ہے کہ میڈیا نے کس طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کی انفارمیشن دینی ہے. کہیں آپ کو انفارمیشن آئے آپ نے فوراً دینی ہے. تو یہ پورا نظام اس وقت ایکشن میں ہے, مکمل ایکشن میں ہے, سخت ایکشن میں ہے. اس کی ڈیٹرنس قائم کی گئی ہے, اس کی پوری وارننگ قائم کی گئی ہے. اب اس میں یہ ذمہ داری ان ماں باپ کی بھی ہے, ان کالجز یونیورسٹی کی بھی ہے جہاں یہ پکڑے لوگ ہم نے اور جہاں یہ پورا آپریشن جاری ہے. اور یہ آپریشن اکراس دا بورڈ پیڈلرز اور اسمگلرز اور فروخت کرنے کے اوپر اس وقت پورا مکمل ہے. اسموک, اگر آج اللہ تعالیٰ کا فضل کہ دسمبر شروع ہو چکا ہے, ہم ایک دن بھی خطرناک زون میں اسموک کے انٹر نہیں ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جب حکومت سنبھالی تو آپ لوگ ہی اسموک کے اوپر رپورٹ کرتے تھے. 20 25 دن مہینہ اسکول بند ہوتا تھا, کرفیو لگتے تھے, ریسٹورنٹس بند ہوتے تھے, دکانیں بند ہوتی تھی, آپ لوگوں پہ پابندی لگتی تھی, پریس کلبز بند ہوتے تھے, اس کے اراؤنڈ زونز بند ہوتے تھے اور ایک نی جرک ری ایکشن کے ساتھ پورا ہالٹ کے اوپر چیزیں آ جاتی تھیں. لیکن ماحول کی بہتری, ماحول پہ ایک کمپلیٹ منظم مربوط طریقے سے, آرگنائز طریقے سے, ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ ایک نظام شروع کیا گیا ہے. آج الحمدللہ پنجاب کے اندر تمام ماحول AQI ایئر کوالٹی انڈیکس کا ڈیجیٹل نظام ملٹی سیکٹورل موجود ہے. چاہے وہ انڈسٹری ہو, اس پہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ گئے ہیں اور اگر نہیں لگے تو پینلٹیز کا مرحلہ شروع ہو کر ڈیمولش ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے, بند ہوتی ہے. جتنے مرضی بڑے بندے کی فیکٹری ہو, جتنے انفلوئنشل بندے کا بھٹا ہو, ہم خود ویڈیو ریلیز کرتے ہیں ڈرون سرویلنس کے ساتھ بھٹوں کی, جہاں کالا دھواں ہو, جہاں سفید دھواں, اس کی تفریق کے ساتھ, اس کے پورے جرمانے کے ساتھ, ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ. آج پنجاب کا اپنا فورکاسٹ سسٹم موجود ہے, ڈیجیٹل AI بیسڈ. الزام لگے جی ہم نے ڈیٹا
چھپانا شروع کر دیا. ہم نے ویب سائٹ بند کر دی ہے. اس کو ہم نے سائنٹیفکلی بتایا کہ ہم نے خالی ڈیٹا چھپایا نہیں ہے. انٹرنیشنل ویب سائٹس جو ہیں وہ PM2 PM10 کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں, بڑے پارٹیکلز کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں. پنجاب کا ڈیجیٹل نظام PM2.5 تک رپورٹ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ آ رہا ہے تو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے خود ڈیئرنگ سٹیپ لے کر اس کو PM2.5 تک لے کر گئے کہ کم سے کم مائنیوٹ پارٹیکل تک وہ ڈیٹا ایشو ہو عوام کو. اور آج ہم چاہے وہ بھٹے ہو, انڈسٹری ہو, ٹرانسپورٹ ہو, وہیکل فٹنس ہو, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مریم نواز شریف کی صحت کو افیکٹ نہیں ہو رہی تھی, پنجاب کی, لاہور کی عوام کی صحت افیکٹ ہو رہی تھی. ان بوڑھوں کی صحت, ان بچوں کی صحت افیکٹ ہو رہی تھی. تو آپ کا گاڑی سے, آپ کی موٹر بائک سے, آپ کی بس سے, آپ کے ٹرک سے, آپ کی ٹرالی سے نکلتا ہوا دھواں مریم نواز شریف کی صحت پر اثر نہیں کرتا, بلکہ وہ پنجاب کے کروڑوں عوام کی صحت پر اثر کرتا ہے جس کا خیال مریم نواز کو ہے. آج اگر آپ کی انڈسٹری پہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے اور میتھین اور کالا دھواں اور پائرولسس پلانٹ میں جو بندے کام کر رہے ہیں ان کے جو ریسپریٹری ٹریکس ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, ان کو لنگس کینسر ہو رہے ہیں, عوام کو کینسر ہو رہا ہے لنگس کا, تو یہ مریم نواز اس کا خیال رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ کریک ڈاؤن ملٹی سیکٹورل ہو رہا ہے. اور آج الحمدللہ یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ جو AQI ہے, جو اسموگ کی سچویشن ہے وہ کتنی قابو ہے. کہ بنگلہ دیش کی جو انوائرمنٹ منسٹر وہ خود ایک انوائرمنٹلسٹ ہے, ایک ٹیکنوکریٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مریم نواز سے سیکھنا چاہیے, ہمیں پنجاب سے سیکھنا چاہیے, ہمیں لاہور سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر یہ ٹرن, اور ابھی بہت مرحلہ باقی ہے. یہ میں آپ کے سامنے پوری عوام کو کہنا چاہتی ہوں, لیکن اس میں جو شیئرنگ رسپانسبلٹی ہے وہ عوام کی ہے. وہ ہم پالیسی دے سکتے ہیں, ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں, انفورسمنٹ کر سکتے ہیں, قانون دے سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں, سرویلنس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں, پیسہ گورنمنٹ دے کر یہ سارا کام کر رہی ہے, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ جس کی ہے اس کو نبھانی پڑے گی. اگر گورنمنٹ, مریم نواز وہ ذمہ داری, صوبہ وہ ذمہ داری, حکومت وہ ذمہ داری, محکمے وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو شہریوں کو نبھانا پڑے گا. ملکوں نے 10-20 سال, چائنا جیسے ملک نے دا گریٹ لنڈن فوگ اسموگ جو تھی اس کو بھی 15-20 سال لگے تھے. لیکن جس قسم کی انٹرونشن الحمدللہ, کیونکہ جب ویسٹرلی کوریڈور آتا ہے اور ابھی بھی آور انکریز ہوتا ہے, صبح کا جب ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے, ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں, لیکن جب وہ ہوا کا فیکٹر ختم ہوتا ہے تو ہماری لوکل پولوشن کم ہوگی تو ہمارا AQI کم ہوگا. ہوا تو چلی جائے گی, لیکن پھر جب ہوا کا ڈسٹ پارٹیکلز اور جو لوکلائزڈ کنٹریبیوشن آف ایئر کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی, تو یہ فائدہ جو آج ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسٹبل برننگ ہوئی, آتے ہی 5000 سپر سیڈر دے دیے, کسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالا کہ آپ فوراً سپر سیڈر خریدیں. 80% اس کے اندر جو سبسڈی ہے وہ گورنمنٹ نے دی. آج 5000 ٹوٹل 300 سپر سیڈر کام کر رہے تھے, آج 5000 سپر سیڈر کام کیا. لاہور ڈویژن کے اندر 65% اسٹبل برننگ کم ہوئی. جہاں جہاں وہ اسٹبل فیڈر آ رہے ہیں اس کو 20,000 کر رہے ہیں, ملچرز لے کر آ رہے ہیں, کبوٹا ہارویسٹرز لے کر آ رہے ہیں, اور جو سپر سیڈر ہیں ان کو ہم انکریز کر رہے ہیں اور بیلرز کو انکریز کر رہے ہیں. یہ جو منجی جلنا ہوتا ہے یہ خالی اس کو جلانا نہیں بلکہ اس کو جمع کر کے یہ فیول ہوتا ہے, یہ ویسٹ نہیں ہے, یہ ویلیو ہے, یہ پیسہ ہے جس کو اب ہم اگلی فیز میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں سے بیلرز اس کو منجی کو اکٹھا کرتے ہیں وہ انڈسٹری میں جائے, اس فارمر کو پیسے ملے جس فارمر نے, اور خالی یہ نہیں بلکہ اس کی کاشت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے ڈیزل اور پیٹرول کا خرچہ کم ہوتا ہے. ایک ہی مشین آپ کا بیج لگاتی ہے, کھاد لگاتی ہے, منجی کو کرش کرتی ہے اور اس کو بیلرز میں کنورٹ کر کے وہ آپ کو اور روزگار دے سکتی ہے, آپ کو پیسے دے سکتے ہیں. تو یہ جو سارا نظام ہے, اسموگ گنز ہیں, یہ ٹیکنالوجی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. انڈسٹری میں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگایا, یہ اتنے بڑے پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں جو کسی حکومت نے نہیں لیے, یہ ماننا پڑے گا. ہم چائنا گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز بتائیں, جو ہم نے کہا, چیف منسٹر نے سوال کیا کہ ایک چیز بتائیں جس نے کرٹیکل رول پلے کیا ہے اسموگ کو ختم کرنے میں بیجنگ کے. ان کا جواب تھا پولیٹیکل ول. ٹیکنالوجی, پیسہ,
وہ سب کچھ نظام بعد میں آتا ہے. لیکن جب ایگزیکٹو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے عوام کی صحت کو بچانا ہے, میں نے بچوں کو ڈرگز سے بچانا ہے, میں نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے, میں نے عوام کے اندر صفائی ستھرائی کا کلچر, ان کی گلیاں, ان کے محلے صاف کروانے ہیں, میں نے بچوں کو ٹریفک کے حادثوں سے بچانا ہے, میں نے اپنی عوام کو ٹریفک کے حادثوں سے بچانا ہے, تو اس کا نام مریم نواز ہے. پھر ایسے پولیٹیکل ڈیسیجنز وہ انہوں نے لیے جس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آتے ہی ہم پہ الزام لگا کہ جی ہم نے کسانوں کو مار دیا. 450-500 بلین روپے انٹرسٹ کے اندر سٹوریج, جہاں آٹے میں گندم کی جگہ مٹی ملا دی جاتی تھی, آپ سب کے سامنے یہ ہوتا رہا ہے سٹوریج کے اندر, اور ساری پلفریج تھی. خریدتا کون تھا, مڈل مین کون تھا, بیچتا کتنے پہ تھا, کتنے پہ خریدتا تھا, کیا سٹوریج کرتا تھا, سٹوریج کی کوالٹی کیا تھی, کوئی نظام نہیں تھا. بس انے وہاں خریدتے جاؤ. 500 بلین تو بچایا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ چیز اس میں جو ڈیٹا ہے, آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ویٹ وائز سوئنگ ایریا کمپیریزن 25 اور 26 کا ہے, کیونکہ کسان سمجھ گیا کہ مریم نواز اس کے حق کی بات کر رہی ہے. مریم نواز شریف نے اس کو کسان کارڈ دیا ہے. مریم نواز شریف نے اس کے کھیت میں ٹوکوں کی جگہ میکنائزڈ مشینری دی ہے. مریم نواز نے اس کو سستی کھاد بلیک میں بکتی تھی, یہ 2 سال ہے, ثابت کر دے کوئی کہ جو کھاد کی بوری ہے وہ بلیک میں بکی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کبھی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا تھا, کبھی کسی نے مانیٹر نہیں کیا تھا. یہاں وزیر اعظم آئے, عمران خان صاحب, جس کو بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے, کہتا ہے میرا کام پیاز ٹماٹر کی مانیٹرنگ کرنا نہیں ہے. مریم نواز نے کہا میرا کام پیاز ٹماٹر آلو سبزیاں گوشت مرغی آٹے کی پرائسز کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے. پیرا بنی, انکروچمنٹ مکمل طور پہ ختم ہوئی. آج راستے کھلے پنجاب کے, گلیاں کھلی پنجاب کی, بازار کھلے پنجاب کے. جو ویٹ سوئنگ کی میں بات کر رہی تھی, آج کا کمپیریزن صرف آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ٹارگٹ ہے 16.50 ملین ایکرز کے اوپر گندم لگنی ہے. آج 16.3% لگ چکی ہے. 97% ٹارگٹ مکمل ہو چکا ہے. یہ کسان کا کانفیڈنس ہے. کسان نے دیکھا کہ جو بات کی ہے, جو وعدہ پورا کیا ہے, اس کو مکمل کیا ہے مریم نواز شریف نے. اور کسان کارڈ کا فیز 3 سٹارٹ ہو گیا, جس میں 8 لاکھ فارمرز اس وقت کسان کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں. 95 بلین ڈسپرس ہو چکا ہے اس کسان کارڈ کے اندر, اور 95 بلین سے 62 بلین جو ہے وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے, اور 98% ریکوری ریٹ, کہ جو کسان پیسہ لے رہے وہ کسان واپس پیسہ دے رہے. تو اس کو 2nd فیز اور 3rd فیز کی پیمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو گندم کی کاشت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب اس وقت اپنے ٹارگٹ میں اچیو کرنے میں لیڈ کر رہا ہے. سب سے زیادہ ٹارگٹ اور اس وقت کی کاشت ہے جو پنجاب کے کسانوں نے کی ہے. تو یہ جو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو ریسنٹ بائی الیکشن ہے, یہ جتنی میں نے گفتگو کی, حکومت کوئی بات کر دے اور عوام کو یہ پتا ہو کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, یہ اس حکومت کی, اس وزیر اعلیٰ کی یا اس لیڈر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے, بہت بڑی. کیونکہ جب عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ لیڈر ڈیلیور کرتا ہے, ہماری بہتری کی بات کرتا ہے. آج نوجوان کو اگر 50,000 اسکالرشپس دی جا رہی ہیں اور 60,000 اسکالرشپ اس سال دینی ہے, تو یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے. جو بچہ نہیں پڑھ سکتا تھا, آج میرٹ پہ بیسٹ انسٹیٹیوشنز میں یہ 60,000 بچے پڑھ رہے ہیں. آج اگر 1 لاکھ لیپ ٹاپ ایک سال میں بچے کو ملتا ہے جس میں وہ آئی ٹی ڈیجیٹل ورلڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے, تو یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے. جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, 1 لاکھ بچہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ ہے 1 سال کا, کہ جو بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بہت بڑا کریک ڈاؤن, یہ بھی میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں, بہت بڑا کریک ڈاؤن جو بانڈڈ لیبر کا ہے,
اس کو آج سے شروع کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا. یہ شہباز شریف صاحب نے بھٹوں پہ جو بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہوتے تھے وہ کیمپین کی, پھر 4 سال اس کو کسی نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. جہاں محکمے, ڈپارٹمنٹس, سیکٹر تباہی کی طرف لے کر گئے, وہاں سوشل فیبرک کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے, اخلاقیات کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے. جو چیزیں موجود تھیں ان تمام کو تباہ کیا. آج رونے پٹنے ڈالے ہوئے. مطلب آپ دیکھیں, آج مبشر لقمان صاحب کو میں ضرور کوٹ کروں گی, کل انہوں نے پروگرام میں ویلاگ میں کیا کہا کہ آج میری بچی 10:30 یا 10 کا ٹائم ہے, میری وائف اور میری جو بچی ہے وہ باہر گئی ہوئی اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے فون کر کے پوچھا بھی نہیں. CCD نے جو کام کیا ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے, پولیس میں اس کی مثال نہیں ملتی. ڈرون سرویلنس پنجاب میں ہو رہی ہے کرائم کے سائٹ کی. کسی نے سنا تھا کہ جو کرائم کا سائٹ ہے اس کی ڈرون سرویلنس ہو, ٹیکنالوجی, باڈی کیمز لگے ہوں. جب اگر پولیس جاتی ہے وہ باڈی کیمز لگے ہوں, ٹیکنالوجی ہو, سرویلنس ہو, سیف سٹی کیمراز جو شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر اضلاع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں اس وقت موجود ہے, کام کر رہا ہے. جو انکمپلیٹ ہے انہوں نے اگلے 3 مہینے میں مکمل ہونا ہے. تو یہ کام ایسے نہیں ہوتے. یہ کام تب ہوتے ہیں جب آپ کا نیت ہو کہ عوام کو ریلیف دینا ہے, عوام کا خیال رکھنا ہے, بچوں کا خیال رکھنا ہے. تو میری ایک دفعہ پھر تمام عوام سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی خدمت کر رہی ہیں, آپ کا خیال رکھ رہی ہیں, آپ کی فلاح و بہبود, آپ کے روزگار, آپ کی, اگر وہ آپ کی گلی, آپ کے گھر کے کوڑے کا خیال رکھ رہی ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے معصوم. ایک سوال ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے کہ اس میں کچھ فیس کا مسئلہ بن رہا ہے کہ ٹیکس لگے گا یا فیس لگے گی, وہ کلیئر کر دیں. اور دوسرا سوال بسنت کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے 2004 میں اس پہ آرڈر کیا تھا جی کہ یہ شاید بسنت بالکل مکمل طور پر بند کریں گے, اس کو نہیں ہو سکتا. تو جو آرڈیننس آیا ہے اس میں اس کا فیصلے کا ذکر نہیں ہے, اور یہ کیا قانون میں تبدیلی آئے گی یا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس لیے بسم اللہ کیا کہ برکت اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک تو منصوبے ہیں. ستھرا پنجاب کی پہلے میں بات کر لوں جو آپ کا سوال ہے. ستھرا پنجاب کے اندر ہر جو کانٹریکچوئل کمپنی ہے اس کے اندر ایک کمپلیٹ سیکنڈ فیز میں ریکوری پلان امبیڈڈ ہے, اور آپ نے اپنا جو, اور وہ پورا ایک اس ایریا کی سوشو اکنامک کنڈیشن کو دیکھا گیا ہے, اور وہ بھی فائنل نہیں ہوا. وہ انشاءاللہ سیکنڈ فیز کے اندر فائنل ہوگا, آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور اس کے مطابق اس کے اندر ریکوری پلان امبیڈ ہوگا. دوسری چیز ہے جو آپ نے بسنت کی بات کی, 2001 کا آرڈیننس ہے, اور جس طرح یہ تمام بحالی ہو رہی ہے اسی طرح ثقافت کی, اسی طرح ہمارے کلچر کی, ہمارے ہیریٹیج کی, اور وہ تمام میں ایک ضرور پریس ٹاک کروں گی اور میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی جو ٹورزم, آرکیولوجی, ہیریٹیج اور کلچرل ڈائیورسٹی کا ریوائول اور ریسٹوریشن اور کنزرویشن ہو رہی ہے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. آپ نے نہیں میں ختم تو کر دوں نا, ختم تو کروں. بسنت کی جو آپ نے بات کی, 2001 کا یہ آرڈیننس تھا, اور اس کے اوپر مکمل 8 مہینے کام ہوا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوئی ہے, اور اس کو انسانی کوشش کے مطابق سکہ بند اس میں جو حفاظت کی تدابیر ہیں وہ اس قانون کا حصہ ہیں. یہ قانون بن چکا ہے, یہ آرڈیننس ایک آ چکا ہے, اور اس آرڈیننس کے ذریعے جو پورے اس کے SOPs ہیں, اور یہ SOP بالکل گراس روٹ لیول سے شروع ہوتے ہیں, اور اس کے اندر اس تمام سیکٹر کی, اس تمام چیزوں کی آپ ضرور آرڈیننس پڑھیں. اس کے اندر کمپیریزن بھی ہے کہ کیا قانون پہلے تھا, کیا آرڈیننس پہلے تھا, اور اس کی پوری امپلیمنٹیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ اس آرڈیننس کا حصہ ہے, اور اس کے مطابق اس کو. لیکن پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ تہوار لانا بہت بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ جس وجوہات کی وجہ سے یہ بند ہوا, یہ وہ تہوار تھا جو لاہور کو دنیا کے نقشے کے اوپر نمایاں کرتا تھا, اور یہ وہ تہوار تھا جو لاہور میں اسپیسیفکلی ہم سب بچپن میں اس تہوار کو دیکھے. بڑا انفارچونیٹ تھا کہ ایک بڑی جنریشن جو ہے وہ اس تہوار کو منانے سے مسڈ رہی, لیکن اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس ڈور بنانے والے کی, ڈور کو سیل کرنے والے کی, فروخت کرنے والے کی, ڈور کو لینے والے کی,
جس نے بسنت کے لیے ڈور لینی ہے. ہم نے اپنے چیکس پروڈکشن سے لے کر سیل سے لے کر یوز سے لے کر سب پہ رکھیں. رجسٹریشن ہے, QR کوڈڈ ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, سپرویژن ہے, مانیٹرنگ ہے, قانون کے اندر سزا اور جزا ہے, لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی لاہور کے شہریوں کے اوپر ہے کہ اگر اس کا ریوائول وہ آنے والے وقت کے لیے مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری کے بغیر یہ تہوار حفاظت کے ساتھ, محفوظ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ منانا مشکل ہوگا. تو اس میں میں بسنت کے اوپر ایک کمپلیٹ پریس ٹاک کروں گی, اس کے اندر تمام, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے, جو اس کی ڈیٹرنس ہے, جو اس کی آگاہی ہے, جو اس کی شہریوں کی آگاہی ہے, ڈور بنانے والوں کی ڈیٹرنس ہے, جو موٹر بائک کے اوپر لوگ ہوتے ہیں جو ایک حادثات کا شکار ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کو فکس کیا گیا ہے, اس کے اندر پورا پلان ہے. لیکن آپ نے اپنے موٹر بائکس کے اوپر وہ اینٹناز لگانے ہیں جہاں موٹر بائک کی داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی, اس کو مطلب پورے نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے حکومت کے ساتھ مل کر, تاکہ یہ ثقافتی فیسٹیول, یہ ہیریٹیج فیسٹیول, یہ کلچرل فیسٹیول, یہ سوشل فیسٹیول جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ڈیسیجن لے کر پنجاب کو, پاکستان کو, لاہور کو لوٹایا ہے, اس کی بہار کو برقرار رکھنا لاہور کے شہریوں کی ذمہ داری. اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اچھی بات ہے, کیا لاہور اور پنجاب کے شہری یہ بات یقین کر لیں اس بات پر کہ آئندہ کسی VIP کے لیے ٹریفک سگنل بند نہیں ہوگا, لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کرایا جائے گا؟ اور میری دوسری بات کہ آپ نے CCD کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مبینہ طور پر لگ بھگ 1000 لوگ ماورائے عدالت جن کا قتل کیا گیا ہے, تو وہ آئینی کور ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ٹریفک سگنل کا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی میٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سب سے پہلے منگوایا کہ روٹس بتائیں, VIP روٹس کہ مجھے بتایا جائے. اور میں آپ لوگوں کی ایک یہ بھی آگاہی میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جاپان گئے, بیجنگ گئے, ٹرکی گئے, اور میں وزیر اعظم کے ساتھ بھی میں نے کافی سفر کیا. روٹس پوری دنیا میں لگتے ہیں, ہمارے لیے روٹس لگے, برازیل میں بھی لگے, جاپان میں بھی لگے, چائنا میں بھی لگے, اور ٹرکی میں بھی لگے, بالکل مکمل. چائنا میں تو اتنا لگا کہ روڈز بلاک کی, روٹس انہوں نے بلاک کر دیے. تو یہ بھی تھوڑا سا میں ضرور یہ کہوں گی کہ جو روٹس کی وہ تو کی ہے ہم نے میپنگ, ٹائمنگز, اور اس کے جو ٹائم کتنا ہونا چاہیے اس کی. لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ جس قسم کے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور بھی لیے اور لوگوں نے لیے اور لوگ کام کر رہے ہیں, سیکیورٹی از اے کنسرن, اور اس کے اوپر بھی محفوظ پنجاب بنانے کے لیے بھی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو ہے نا کہ روٹ لگ گیا تو VIP کے لیے لگا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کام. ہاں یہاں تک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, جو کبھی کبھی گیسٹ کو بھی VIP جو باہر سے آئے ہوتے ہیں تو وہ آوازیں کستے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں لائن, وہ ہر جگہ کے اوپر ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں ہوتا ہے. لیکن اس کا ناجائز استعمال, اس کا بے دریغ استعمال, اس کا کسی SOP کے تحت استعمال نہ ہونا, اس کی وزیر اعلیٰ نے مکمل طور پر پابندی لگا دی. اچھا میڈم, آپ نے کہا کہ آرڈیننس کے اوپر بعد میں ظاہر آپ پریس کانفرنس کریں گی بسنت کے حوالے سے, لیکن اس آرڈیننس کی جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق تو 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکتے, اس میں کیا لاجک ہے؟ اور پھر سزائیں ہوں گی ان کے لیے, کس طرح سے ایک پورے شہر کی آبادی ہے, 1.25 کروڑ کی آبادی ہے, کس طرح سے اس کا تعین ہوگا کہ 18 سال عمر کس کی؟ میں آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ تعین, ہر چیز کا تعین حکومت نے نہیں کرنا, ان والدین نے بھی کرنا ہے, ان لوگوں نے بھی کرنا ہے, ان شہریوں نے بھی کرنا ہے. میری پوری مطلب 18 سال سے کم عمر بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا. کیوں چلاتا ہے؟ دیکھیں, بچہ گھر سے گاڑی لے کے نکلتا ہے نا, کسی کی والد, میں آ رہی ہوں. اسی طرح موٹر بائک کو کل 16 سال اس کی وہ کر دی ہے, کیونکہ پیرنٹس سے یہ آئی تھی کہ بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, تو اٹینڈنس کے اوپر بھی ایک فال آؤٹ آیا, 2 دن 3 دن جب سختی کی گئی تو اس کو اس بات کو سمجھتے ہوئے 16 سال کر دی گئی, کیونکہ مقصد فیسیلیٹیشن تھا. جو آپ نے بسنت کی بات کی ہے, اس کے اندر جو ایریاز ہیں ان کو میپ کیا گیا,
یہ میں نے جیسے پہلے کہا 8-9 ماہ کا سلسلہ تھا جس میں اس کی پوری کنسلٹیشن کے ساتھ میپنگ کے ساتھ وہ تمام چیکس رکھے گئے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بسنت کے معاملے میں شہریوں پر ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ان کا فرض ہے. بسنت صاحب ذرا بسنت کے اوپر سوال کریں. میں تمہارا بیپر سنا ہی ہوں. آپ نے ستھرا پنجاب بتایا, اسموک کے خاتمے کے لیے مثبت اقدام, آپ کہتے ہیں پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, ڈرگس مافیا کے خلاف بڑا ایکشن لیا, بہت مثبت رول ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, قبضہ مافیا ہے, اور سب سے بڑی بات آپ نے کی کہ قانون پر عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے, اور چائنا سے آپ نے ایک جملہ لیا کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. قانون کہتا ہے 2001 میں موجود تھا کہ بسنت کی خلاف ورزی پر ہونا 22 جاں باغ ہو گئے, بچے رل گئے, گھروں کے میں ان کے چولہے برباد ہو گئے, گھر تباہ ہو گئے, کہ 22 جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی. 40 روز بعد یعنی ایک ہلاکت 40 روز پہلے ہوتی ہے, ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے بسنت کا. اس میں آپ ایک بتاتے ہیں کہ جو خطرناک مواد ہے وہ استعمال نہیں ہوگا, لیکن شرط ڈیپٹی کمیشن کے ساتھ اٹیچ کر دی. نمبر 1, اس کا مطلب قانون کی چھتری کے تلے کھونے کھیت کی اجازت ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایک جاں باغ ہو گیا, آپ قانون کو غلط پڑھ رہے ہیں, میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی ایک بندہ ہلاک ہو یا خدا نہ خاصہ اس سارے کھیل میں, تو مقدمہ کس پر درج ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2, دیکھو حسن, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ کے میں کنسرنس پہلے بھی سنتی رہی ہوں. آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ مائنڈ سیٹ عوام کی بہتری کے لیے ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم سب یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کی بھی جان جائے. یہ جو میں نے آپ کو باقی ساری چیزیں گنوائی ہیں یہ اسی لیے نا کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں, ٹھیک ہے نا. تو فیسٹیولز جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں جب نیشنز ان کو منانے کی تمیز اور تفریق رکھتی ہیں. جیپ ریلیز ہوتی ہیں نا, ان میں بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی جانیں جاتی ہیں کیونکہ آپ نے وہ SOPs کو ایڈہر نہیں کیا ہوتا. آپ آج ہیلمٹ یا آپ آج یہ جو ٹریفک حادثات ہیں جاتی ہیں نا جانے, اس میں بھی گاڑی کس کی لگتی ہے, ڈیتھ کس کی ہوتی ہے. تو ذمہ داری جو ہے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس قانون کے اندر تمام وہ ایڈمنسٹریٹو, اور جو آپ نے DC کی بات کی, DC اجازت نہیں دے سکتا بغیر جو دوسری ڈور کے بنانے کی. DC انشور کرے گا کہ وہ ڈور نہیں بنے گی. اس لیے DC, AC, ضلع کمیٹی, نیچے یونین کاؤنسل, نیچے جو محلہ کمیٹی ہے اس تک اس کو لاک کیا گیا. تو یہ DC اجازت نہیں دے گا کہ آپ اس ڈور کے علاوہ کسی اور, اس کو مشروط DC کو اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ نے کسی اور ڈور کی اجازت دے سکتے ہیں. نو, DC کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس قانون کے برعکس کسی بھی چیز کی اجازت دینے کا. DC کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ انشور کرے گا کہ یہ قانون کی عمل درآمد ہوگا. اچھا, آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں یہ فرمایا کہ 2 سال جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں حکومت کو اگلے 2-3 ماہ میں. تو صاف ستھرا پنجاب اور اس کے علاوہ جو منشیات کے خاتمے کے لیے آپ نے کام کیا, یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ اس میں سپریم کورٹ تک درخواستیں گئی منشیات کے کالجز میں داخلے کے لیے. تو یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں یہاں سے یہ منشیات اسمگل ہو کے KPK سے, بلوچستان سے اور سندھ والی سائڈ سے یہ پنجاب میں داخل کیسے ہوتی رہی ہیں, یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اور دوسرا جو والدین ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو کرمنل ریکارڈز بن گئے ہیں بچوں کے, ان کے فیوچرز تباہ ہو گئے. وہ کسی بس میں جائیں گے تو وہ جب اس کا شناختی کارڈ ماریں گے تو اس کا ریکارڈ نکل آئے گا, تو وہ پھر وہاں پہ پیسے دیتا پھرے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہے کہ کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ کب تک اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں, یہ بڑا ضروری ہے. یہ کل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, اس میں جو کرمنل ریکارڈ کی آپ نے بات کی ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اس پہ واپسی بھی ہو چکی ہے. اس میں ایک اور چیز شامل کر لیں کہ ڈرگ پینڈنگ جو ہے اس میں زیادہ تر افغان سٹیزن جو انلیگل یہاں پر تھے وہ اس میں انگیج تھے, انوالو تھے, اور روٹ بھی وہی ہے. تو کیا ابھی بھی پنجاب میں فانس ہیں جو واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا, کیا یہ جو آپ نے لوگ پکڑے یا جن کے انکاؤنٹرز ہوئے کیا اس میں بھی فانس شامل ہیں؟ دیکھیں, ایک جو TLP ہے اس کی, اور TLP کے ساتھ جتنے ایسے عناصر جو مذہب کو استعمال کریں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اور اس کے علاوہ افغانستان کے اوپر ایک پالیسی بڑی واضح ہے, اس کی میپنگ, اس کی کمپلیٹ واپسی ایک SOP کے تحت, جو ایک طے شدہ SOP ہے اس کے تحت جاری ہے.
میپنگ مکمل ہے, کمپلیٹ واپسی جو ہے وہ, اور وہ بھی چیف منسٹر روز افغانستان ہو یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو یا وہ کرائم کنٹرول سٹیٹس ہو, اس کے اوپر مکمل تفصیلی جائزہ ہر ویک لیتی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ, نہیں بارڈرز کے along آپ نے, کہ جو ٹرانس باؤنڈری اور ود ان موومنٹ آف ڈرگ ہے, ہو بہتری کے لیے ہو سر آنکھوں پہ, مگر اگر وہ ہڑتال اس لیے ہو کہ ہمارے حادثات ہوتے رہیں, بچے مرتے رہیں, بچے جو ہے وہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا کے دوسروں کو بھی ماریں, یہاں حادثات میں اضافہ ہو اور ٹریفک کے قانون کی پاسداری نہ ہو, تو پھر پہلے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن یہ اعلان کرے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال اس لیے کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ حادثات ہونے نہیں چاہیے, نہیں ہیلمٹ پہننا چاہیے, نہیں شیشے لگانے چاہیے موٹر بائک پہ, گاڑیوں کے اندر جو گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ وہ لائسنس ان کے پاس نہ ہو, اعلان کر دیں. ہڑتال کس چیز کی؟ ہڑتال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہیلمٹ پہنیں, ہڑتال اس لیے کر رہے ہیں کہ لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں, ہڑتال اس لیے کر رہے ہیں کہ سیٹ بیلٹ پہنیں. کوئی خدا کا خوف کریں. مریم نواز شریف صاحبہ کی صحت پر یا ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. ہاں عوام کی زندگی پہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا. تو ٹرانسپورٹ والے پہلے یہ اعلان کریں اور اس کے بعد ہڑتال کریں. سیلاب پہ میں نے کل پریس ٹاک کرنی ہے فل, لیکن اس سے ختم ہو گیا پورا پروسیس. سی ٹی وی والا بتا دیں, وہ بڑا آپ کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ بتا دیں آپ نہیں کرتے, یہ بتائیں کہہ دو نہیں کرتے پہلے. یا تو قانون میں شامل کر دیں. عدالتیں موجود ہیں اس چیز کو اوورسی کرنے کے لیے. آئے ہوئے آپ؟ ٹریفک قوانین کے اوپر عمل درآمد ہونا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ ٹیکسی رکشا والے اور جو لوڈر والے ہیں, ان کے کاروبار بند ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم جب چلان ہوتے ہیں کس لیے چلان ہوتا ہے؟ وہ ریگولر نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں ہے بتائیں نا.
उस दिन चिंची रिक्शे का एक पीछा वो था क्या कहते हैं लगा हुआ फट्टा टाइप, नहीं वो फट्टा टाइप लगा हुआ था, गाड़ी में लगा है, 2 बच्चे उसमें गिरे हैं नीचे जो गाड़ी में बैठे हुए थे और वो उनका हादसा हुआ है। तो क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ कि कार्रवाई जो होती है करें क्या? होती है जो चला रहे हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, चिंची रिक्शे की प्रोडक्शन के ऊपर तो बैन कर दिए स्मोक की लास्ट मीटिंग में, वो तो पता है आपको। नहीं, लोडर रिक्शे को अपने SOP के मुताबिक सड़क पे आना पड़ेगा। मैडम आपने AQI की बात की है तो थोड़ा सा ये रेगुलेट कीजिएगा कि जो आपका हुकूमत का डाटा है जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर AQI जो है वो 500 के ऊपर लॉक हो जाता है। अगर डाटा किसी जगह पे AQI 600, 700 या 800 गया है तो आपका डैशबोर्ड वो ये कहेगा कि 500 से ज़्यादा है। जो आप मुआवजा करते हैं वो IQ एयर का जो इस सीजन में भी 800 तक भी गया है, 900 तक भी गया। आप साबित कर दें 800 तक गया है ना, अगर लाहौर का IQ एयर पे कर देना। मैं देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ। पहले तो अगर आपका हैज़र्ड जोन में जाता है 500 के बाद तो वो आइडेंटिफाई होता है हमारे AQI पंजाब में। किसी किस्म का कोई लॉकिंग सिस्टम मौजूद ही नहीं है पूरे सिस्टम में। जो IQ एयर है वो PM10 तक कैलकुलेट करता है, मोटे पार्टिकल तक करता है। हमारा आज सुबह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा AQI पंजाब का था 480, IQ एयर का था 222, फिर 202 तक भी गया हमारा डेटा अपने। तो हम चाहें तो हमें किसने कहा कि ज़्यादा AQI बताएं, लेकिन क्योंकि मकसद उसको भी ख़त्म करना है, उस लोएस्ट पार्टिकल की पोल्यूशन को भी ख़त्म करना है, जिसकी वजह से वो होता है डेटा किसी किस्म का लॉक नहीं है, डेटा लॉक हो नहीं सकता। उसकी पूरी अगर आप उसके मैप को रैंकिंग को खोलते हैं हर शहर की हर डिस्ट्रिक्ट की, उस पर डेटा जो होता है वही रिफ्लेक्ट होता है जो AQI का आ रहा होता है। आप एक सवाल, आपने कानून की ईमानदारी के हवाले से पंजाब में बताया, आपने एक महकमा बनाया पीला फोर्स के नाम से, जिसका काम था कि मुख्तलिफ जो इन्फोर्समेंट है वो की जाएगी। पंजाब में अगर चीनी आप 176 या 74 पे नहीं बिकवा सके तो बाकी कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसकी बुनियाद पर समझा जाए कि पंजाब की सारी इन्फोर्समेंट एज पर। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ और ये भी मेरी स्टेटमेंट को गलत ना लिया जाए। हेल्थ का जब इंश्योरेंस का डेटा आप देखते हैं ना, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि हम चाहते हैं कि चीनी महंगी बिके, ये पहले आप रिपोर्ट करेंगे तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। चीनी एक आम आदमी की उसको एनर्जी मिलती है उसको उससे, और हमारे ही दौर में 55 रुपये चीनी से वो 250, 300, 55 हमारी थी 18 तक, और उसके बाद जो वो इंक्रीज़ हुआ वो आप लोगों को पता है, मैं उस डेटा में नहीं जाना चाहती। दूसरी बात, अगर आप हेल्थ का डेटा देखते हैं तो ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हाईएस्ट पेशेंट डायबिटीज़ के आते हैं, हाईएस्ट लिवर फेलियर के आते हैं, पैनक्रियास फेलियर के आते हैं, इंसुलिन की जो हमारा हेल्थ बिल है उसके टॉप 5-6 इंडिकेटर अगर आप देखें तो वो आते हैं। चीनी की प्राइस के ऊपर मुकम्मल विजिलेंस जारी है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, पैरा की, ना सिर्फ पैरा की बल्कि फूड डिपार्टमेंट की, ये 5-6 टीयर्स के ऊपर प्राइसेस जो हैं वो मॉनिटर हो रही होती हैं, और जो उसके इंडिकेटर्स हैं, जो उसकी कट ऑफ लाइन है, इसके ऊपर हमारा मजाक भी उड़ता है। सिर्फ पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ रोटी की प्राइस कंट्रोल्ड है, बाकी सब जगह अनाउंसमेंट हुई है कि रोटियां इतने की हैं और इतने की बिक रही हैं। हमारी कट ऑफ लाइन हर कमोडिटी की सुबह डैशबोर्ड बनता है, फूड डिपार्टमेंट मंडी से वो प्राइसेस लेता है, उसमें भी डिस्टॉर्शन होती है। मंडी की प्राइस को भी ये देखा गया कि DC लेवल के ऊपर उसको नीचे कर दिया जाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारा रेट ही है। तो पहली दफ़ा एक मैपिंग के ज़रिए, ट्रांसपेरेंट तरीके के ज़रिए प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ये तमाम चीज़ों की एक वो प्राइस देते हैं। उसके बाद कट ऑफ के बाद जो वायलेशंस होती हैं उनको पीनलाइज भी किया जाता है। उनको सलमा भट्ट साहिबा आपने देखी है आजकल जिस तरह काम करी है, खातून होकर जिस किस्म का वो मुश्किल तरीन काम करी है, जिस तरह वो मंडियों में जाके आड़तियों के साथ, मिडल मैन के साथ, सब्ज़ी फरोशों के साथ, जो यहाँ दुकानों वालों के साथ, किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चाहती है कि प्राइसेस कमोडिटीज़ की ना बढ़ें। इस किस्म की विजिलेंस मैं समझती हूँ पंजाब की तारीख में प्राइसेस के ऊपर और प्राइस कंट्रोल के ऊपर नहीं हुई जो अब हो रही है। बहुत इकदाम किए और इस तरह के इकदाम पिछली हुकूमतों में नहीं हुए, तो आप क्या समझती हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में ऐसे इकदाम नहीं हुए और वज़ीर आला साहिबा की कारकर्दगी उनसे बेहतर है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इस मुल्क की खिदमत की है आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता।
दो दफ़ा वज़ीर आला, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ऐसे नहीं बनते। एक शख्स है इस पूरे खत्ते में जो ट्वाइस चीफ मिनिस्टर एंड 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। वो क्यों है? उसके पीछे उनकी खिदमत की आला मिसालें हैं उनकी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सनत हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एटॉमिक प्रोग्राम हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, नेशनल एक्शन प्लान हो। 14,000 मेगावाट बिजली 22 घंटे इसी मुल्क में लोड शेडिंग होती थी, इसी मुल्क के अंदर। फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, दहशत गर्दी 2013 के अंदर उसकी मिसाल नहीं थी, इतनी हाई थी। 2017 में उसके ऊपर काबू पाया नवाज शरीफ। जो आपकी इकॉनमी सिचुएशन थी जब नवाज शरीफ 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने तो 45 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना ने की सीपैक के ज़रिए। और फिर जो रोड नेटवर्क बनाया, जो इस वक्त भी जो मिसालें दी जाती हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोग जो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुनियादी जुज़ होता है किसी भी मुल्क के, किसी भी शहर के, किसी भी गांव के तरक्की के लिए। शहबाज शरीफ इस सूबे के अंदर तरक्की की मिसाल, तरक्की के मंसूबे अगर किसी के साथ मुंसलिक हैं तो उसका नाम शहबाज शरीफ है। चाहे वो एक मिनट अच्छी बातें भी सुना करें। मैस ट्रांजिट सिस्टम इस सूबे को किसने दिया था? शहबाज शरीफ ने दिया था। हेल्थ के स्ट्रक्चर के अंदर तमाम जो इंटरवेंशन हैं किसने की थी? शहबाज शरीफ ने की थी। फोरेंसिक की आज दुनिया मिसालें देती है, शहबाज शरीफ का विजन था। इसी तरह जो पक्कियां सड़कें जो पहली दफ़ा वो लाए थे टर्की से सफाई का निज़ाम, वो बेचारा आज तक नैब के धक्के खा रहा था क्योंकि वो शहबाज शरीफ लाया था। जो शहबाज शरीफ थे साफ़ पानी, अगर इस सूबे में किसी ने बात की थी जिसके लिए नैब काट के आए थे, वो शहबाज शरीफ की देन थी। बिलियंस ऑफ रुपीस के मंसूबे, हेल्थ, एजुकेशन, ये पेफ प्रोग्राम, ये लैपटॉप स्कीम, ये मैस ट्रांजिट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सूबे को दिया शहबाज शरीफ ने था। और जब वो वजीर आजम बने, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, क्या हो रहा था? डिफॉल्ट पे था मुल्क, तबाही थी हर सेक्टर के अंदर। लोग क्या कहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, होना नहीं कहते थे, खत्म हो गया है, मुल्क में मईशत तबाह हो गई है, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब का 1.5 साल भी इस तारीख के अंदर एक मिसाल के मुताबिक इकोनॉमिक दिवालिये से आज तमाम जरीदे बता रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एवोल्यूशन और इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। डिफ़ॉल्ट कर रहा था ना ये मुल्क। मैं उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें IMF की उन्होंने कह दिया था कि वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दिस प्रोग्राम। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गारंटी के ऊपर, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, उन्होंने गारंटी के ऊपर दोबारा IMF के प्रोग्राम को रिवाइवल किया क्योंकि उनको पता था कि ये कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ साहब ने दिया था कि वो ये करके दिखाएंगे, और आज करके दिखाया। आपके कोई दोस्त ममालिक का सरबरा पाकिस्तान के सरबरा से हाथ मिलाने को तैयार नहीं था पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई, क्योंकि जो करके गए थे ना फॉरेन रिलेशनशिप के साथ लोग जो आज रोना पिटना डाला हुआ है, उन्होंने मुल्क के फॉरेन आज शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी अरेबिया की हदूद में जाता है तो उसको सलामी मिलती है, वो टर्की जाता है उसको सलामी मिलती है, UAE जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, US में जाते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तान जाता है तो जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिलती है वो आपके सामने है। चाहे IT पॉलिसी हो, पहली IT पॉलिसी शहबाज शरीफ ने दी है इस मुल्क को, जो करेक्शन FBR की है, जो करेक्शन इकनॉमिक पॉलिसी की है, जो फॉरेन पॉलिसी की है, जो वफाक की वो है, वो शहबाज शरीफ ने दी है इस मुल्क को। जो काम नवाज शरीफ ने इस मुल्क में 13 से 18 और उससे पहले किए, उसकी एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब ने की। और आज अल्लाह ताला का ये नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर किया या नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की एक्सटेंशन है। वो तमाम मंसूबे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हों, आज पंजाब का शहरी इलेक्ट्रिक बस के ऊपर बैठ के 20 रुपए में अपने घर से पूरे अपने काम करके वापस अपने घर में आता है। एक डिग्निफाइड सवारी,
ایک پوری مضبوط مربوط حفاظتی انتظامات کی سواری جو خواتین کے لیے بھی محفوظ ہے, بچوں کے لیے بھی محفوظ ہے, بوڑھوں کے لیے بھی محفوظ ہے, ڈسیبل کے لیے بھی محفوظ ہے, وہ ایک سواری, اور ماحول کے لیے بھی محفوظ ہے, وہ مریم نواز نے دی. وہ ایکسٹینشن تھی. شہباز شریف صاحب نے میٹرو دی, شہباز شریف صاحب نے اورنج ٹرین دی. آج اگر ART آ رہی ہے گجرانوالہ میں اور فیصل آباد میں تو وہ مریم نواز نے اس ویژن کی ایکسٹینشن دی ہے. اس لیے یہ جو موازنہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مریم نواز کا موازنہ ہمارے کسی مخالف کے ساتھ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کریں, ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. الحمدللہ میں ہیوملٹی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں. تو موازنہ آج بھی نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کا ہو رہا ہے. چوتھا نام ملتا نہیں ہے جس کے ساتھ اب ہمیں کمپیئر کر سکتے ہیں. میں نہیں کہیں جا رہی. بہت اچھا سوال کیا اور آپ کو اس کا جواب پتہ ہے, لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے بتاتی ہوں. کسی حکومت نے IMF کے پروگرام میں 2015 میں اس ملک نے اگر کسی بھی IMF پروگرام کو مکمل کیا تھا تو وہ نواز شریف نے کیا تھا, مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا. اپنی اکنامکس کو, اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کیا تھا کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئی تھی. کسی حکومت نے اس کے بعد ڈیفالٹ سے بچایا IMF کے پروگرام, جو IMF وہ جو نالائق نااہل لوگ تھے, فسادی اور انتشار پھیلانے والے, وہ IMF کا تحفہ واپس دے کر گئے تھے پاکستان کو. ان کی نااہلی کو نہ صرف کریکٹ کیا, اس کا ریوائول کیا اور اکانومی کو صحیح طرف لے کے گئے. اور اسی IMF کو کہا کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں. شہباز شریف صاحب نے جو لاسٹ وفد آیا, انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے جو بیگیج ہے 2013 سے 2018 تک بلینز آف روپیز کے منصوبے نواز شریف نے امپلیمنٹ کیے. پینما کے جو سہارا لیا گیا اور اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر وزیر اعظم کو فارغ کیا تھا, کرپشن پہ نہیں کیا تھا. شہباز شریف صاحب جب آئے اور جب پوری انٹرنیشنل کورٹس نے اور نیشنل کورٹس نے ان کا اکاؤنٹیبلٹی کی, بدترین مخالفوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اسی شہباز شریف نے IMF کو کہا اور ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ ہمارا ریویو کریں, سیکٹورل ریویو کریں. خود سیکٹرز نہیں دیے, انہوں نے کہا سیکٹورل ریویو کریں اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں وہ گیپس, اور ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں, کو فل کریں گے ہم اس رپورٹ کے مطابق. یہ شہباز شریف, یہ وہ وزیر اعظم کہتا ہے جس کو یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کی بہتری کرنی ہے, گیپس کو ٹھیک کرنا ہے, لوپ ہولز کو ٹھیک کرنا ہے, پلفریج کو ٹھیک کرنا ہے, جس طرح لیکیج ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز ہی کر سکتے ہیں, جنہوں نے 2-2 کیرٹ کے سودے کیے تھے ملک کی معیشت کے. یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ تو لگ رہا ہے میں پچھلی والی پریس ٹاک کر رہی ہوں. الیکشن ہوا, مریم نواز نے اس سے ریفرینڈم کرا دیا, اسی ضمنی الیکشن کے جو الیکٹڈ لوگ تھے ان سے نواز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ 2017 میں جن لوگوں نے حکومت گرائی تھی اور جو لوگ شامل تھے ان کا احتساب ہونا بھی باقی ہے. PTI کے لیڈر جیل میں ہیں, PTI کو کارنر کر دیا گیا ہے, جنرل فیض جیل کے اندر ہے, اور پیچھے رہتا کون ہے جن کا احتساب نواز شریف بھی چاہتے ہیں, جنرل باجوہ کا چاہتے ہیں, یا کچھ ججز باقی رہ گئے جن کا احتساب نواز شریف. اتنا پرانا سوال کی میں 10 دفعہ سوال کا جواب بھی دیتی ہوں. پہلے میں دیتی ہوں, تسلی ضروری ہے, تسلی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی سوال کو پورا جواب دینے کے لیے. دیکھیں نواز شریف صاحب, اب آپ لوگوں نے اس کی ہیڈ لائنز بنانی ہے, جو میرا معاملہ تھا وہ پیچھے رہ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں احتساب نواز شریف کا بھی ہوا, فل ہوا, کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹیز کے جتنے SOPs تھے, جتنا نظام تھا اس سے وہ گزرے. اس پورے احتساب کے باوجود بچی کی کمپنی سے پیسے نہیں لیے. وزیر اعظم کا احتساب ہوا نا. شہباز شریف صاحب کبھی گندا نالا, کبھی صاف پانی, کبھی پیف کا پروجیکٹ, کبھی ڈیلی میل, کبھی شہزاد اکبر بھاگتا بھاگتا وہاں جاتا تھا, کبھی شہزاد اکبر بھاگتا بھاگتا وہاں جاتا تھا کہ کسی طرح کوئی لائن مل جائے شہباز شریف کے خلاف. تو پورا ڈیلی میل میں خبر لگوائی. وہ کیا صحافی کا نام تھا,
میں بھول گئی اس کا نام، اس کو یوز کیا گیا، نیب کے اندر نیب کے اندر لا کے بٹھایا گیا، انٹرویو کرائے گئے کہ تو کچھ پتہ چل جائے شہباز شریف کے خلاف، کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ برٹش ہائی کمیشن، FCDO، ڈفڈ کو سنڈے والے دن بیان دینا پڑا کہ یہ سب سے ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ڈفڈ نے اور UK نے امپلیمنٹ کیا۔ وزیر اعظم تھے نا، جو جس جگہ کے اوپر موجود ہے اس کی ذمہ داری، اس کی جو آئینی ذمہ داری ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا۔ آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بنیان المرصوص مارکہ حق، جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے افواج پاکستان، بحری فوج، ایئر فورس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور تمام جو عوام ہے اس کے ساتھ یہ مارکہ حق لڑا، وہ پاکستان کی عزت، پاکستان کی سیکیورٹی، اس کا تحفظ، اس کی باؤنڈری کا تحفظ، اور جس طرح اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی پرسیپشن بدلی، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ تو جو ان کا کام ہے، جو وزیر اعظم کا کام ہے، جو بیوروکریٹ کا کام ہے، جو ایک MNA کا کام ہے، جو ایک DC کا کام ہے، ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اگر ڈیلیور کام یا اس کی حدود سے باہر جائے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہی جو بات ہے وہ نواز شریف صاحب نے کی۔ جی، اور جو کرداروں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے اس وقت۔ جی، جو اس میں ملوث ہیں، آپ نے جنرل فیض کی بات کی، ان کی تو عوام نے ہی ماشاءاللہ کافی طبیعت صاف کر دی۔ جی، کس پہ تبصرہ ہو رہا ہے؟ سوری، ایک نوٹیفیکیشن جو ہونا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں جو ہونا ہے، آئے گا، ہوگا، کریں گے، اس پہ تو میں کامنٹ کر ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس کے اوپر ایک پوری مفصل موقف آتا ہے، وہ ریلیز کیا جاتا ہے، کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو۔ تو یہ جو قیاس آرائیاں ہیں یہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ جی، کیا آرے باتیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے۔ بولو بولو بولو، شفیق بولو نا۔ شوگر کی قیمت میں اضافہ ہوا، 50 روپے کا اضافہ کیا گیا، 20-30 روپے پہ گورنمنٹ نے بڑھا کر اضافہ کر کے اس کو لاک کر دیا اور کہا کہ ہم اس ریٹ کو ابھی تو میں نے شوگر کا دیا۔ اس دفعہ بھی میڈم یہی ہوا کہ قیمت جو تھی وہ 120-50 تک گئی، 120 سے اٹھ گئی یا 130 روپے سے اٹھ گئی، اور آپ نے اس کو لاک کیا 170 روپے کے اوپر۔ تو گورنمنٹ نے اسی درمیان جو ہے 50 روپے کا اس میں اضافہ جو ہے وہ شوگر ملوں کی جانب سے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ جو اضافہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، یہ کس وجہ سے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون کس نے ایکسیپٹ کر لیا؟ آپ لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ 170 پہ لاگ ہوئی تھی 250 تک گئی۔ دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں وہ کہہ رہے۔ ریٹ تھا 120 روپے اور شوگر ملوں نے قیمت بڑھائی اور 220 تک لے گئے۔ دیکھیں اس کے اوپر ایک آپ کو بھی پتہ ہے گورنمنٹ نے کمپلیٹ نظام، شہباز شریف صاحب نے، چیف منسٹر نے، سارے چیف منسٹرز نے آئی وڈ سے، اور وزیر اعظم نے، اور FIA تک نے، FBR نے اس کے اوپر مکمل انڈسٹریل پلان، فلاور شوگر ملز کے اوپر پلان کیا، کریک ڈاؤن کیا، پوری ویجیلنس رکھی، ہر چیز ایک مضبوط اس کے اوپر ہوئی۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ 100% اس کی کمپلائنس ہوئی، کہیں اگر لیکیج ہوا، کہیں اگر مسئلہ ہوا تو اس کو بھی پینلٹی ہوئی، اور ان کی آپ نے دیکھا ہے پورا کریک ڈاؤن۔ یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا، لیکن اس کو عوام کی خاطر لیا گیا اور اس کے اوپر ہمیں مزید بہتری جو ہے اس پر کی گئی۔ دیکھیں KPK کو بچانا اس وقت نیشنل ذمہ داری ہے، قومی مفاد میں خیبر پختونخوا کو ان لوگوں سے بچانا جو جس قسم کا، دیکھیں میں نے کل خبر سنی کہ جی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے میں ہڈیالہ کی طرف رخ کر رہا ہوں۔
او بھائی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف کون رخ کرے گا؟ وہ ہسپتال جو بیچارے مریض، اسکول، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، چلتی کام جلتی زیادہ والی بس جو ہے، وہ لوگ عوام جو فیصلہ آیا ہے ہری پور میں، عوام آپ کی ان کی طرف رخ کرنے کے لیے انتظار میں ہے. یہ کیا روز تماشا بنا دیتے ہیں بھائی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا جائے، ادھر لوگوں کا پرسان حال بنے، لوگوں کی طرف توجہ دے، ان کی طرف رخ کرے. مطلب کس قسم کا تماشا بنا دیا وزیر اعلیٰ کی کرسی کو، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کو، وزیر اعلیٰ کے فرض کو مذاق بنا دیا خیبر پختونخوا میں. اس لیے خیبر پختون لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر آتا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر آتا ہے. اور پوری اس اپنی ذمہ داری کی غفلت کرتے ہوئے آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. آپ خدایا اس کی نوعیت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ تماشے کرنا، یہ پورا وہ کرنا، وہ کافی ہیں فیملی ممبرز ہیں آج کل کافی ایکٹیو ہوئے ہوئے، تو زیادہ جو ایکٹیو ہوتا ہے نا، وہ گنڈا پور کا حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے. لاسٹ